طالب علم کی شان یہ ہونی چاہیے کہ علم حاصل کرتے ہوئے حق تعالیٰ سے یہ معاہدہ نہ کرے کہ میں اپنے علم پر ضرور عمل کروں گا، بدون حق تعالیٰ شانہ کی امداد و توفیق کے مشاہدے کے ایسا معاہدہ کرنا ہرگز نہ چاہیے، اس لیے کہ بندہ اپنے التزامات کو پورا کرنے سے عاجز ہے، کیونکہ حق تعالیٰ اپنے بندے کے لیے جو کچھ مقدر فرماتے ہیں اس میں وہ کسی قید کے پابند نہیں ہیں، اور نہ حق تعالیٰ بندے کی مراد کے تابع ہیں کہ جو وہ چاہے حق تعالیٰ وہی کریں۔ پھر بندہ اس کام کے نہ کرنے پر کیوں کر پختگی کے ساتھ معاہدہ کر سکتا ہے جس سے رکنا اس کی قدرت میں نہیں ہے؟ پس خدا کی مراد بندے سے یہ ہے کہ وہ علم کو محض اس کا حکم بجا لانے کے لیے حاصل کرے، رہا عمل تو وہ جتنا خدا نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے ضرور ہوگا، اس سے زیادہ نہ ہوگا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی مصالح کو اس سے زیادہ جانتے ہیں، اور جتنا عمل اس کے لیے مصلحت ہوتا ہے اسی کی اس کو توفیق دیتے ہیں۔ پس جو شخص اس بات کو جان چکا ہے وہ اپنی مراد کو خدا کی مراد میں فنا کر دیتا ہے، اور اپنے لیے عمل کا کوئی درجہ متعین نہیں کرتا، کیونکہ مخلوق کی سعادت کا دار و مدار خدا تعالیٰ کے عفو و کرم پر ہے، نہ کہ علم و عمل پر۔ پس جس سے حق تعالیٰ مصالحت اور درگزر فرما دیں وہی نجات پانے والا ہے، اور جس پر مناقشہ اور نکتہ چینی فرمائے وہ ہلاک ہوا، اگرچہ اس کے پاس تمام انس و جن کے برابر اعمال ہوں۔ اور جو شخص حق تعالیٰ کے اس ارشاد میں تأمل کرے گا، واللہ خلقکم وما تعملون، خدا ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان اعمال کو بھی جو تم کرتے ہو، وہ اپنا کوئی عمل ایسا نہ پائے گا جس سے نجات اخروی حاصل کرے، اگرچہ وہ کتنا ہی کثیر العبادت ہو، جیسا کہ اولیاء اللہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، کیونکہ جتنے اعمال ہم کرتے ہیں وہ خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ہم کو ان میں بجز ظاہری نسبت کے اور کچھ دخل نہیں۔ پس جن اعمال کو ہم اپنی نجات کا سبب سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں ہمارے اعمال نہیں ہیں، بلکہ محض خدا نے اپنے فضل و کرم سے وہ کام ہم سے لے لیے ہیں، ورنہ اگر حق تعالیٰ کا عفو و کرم نہ ہو تو کبھی بندے کو ایک حکم کے بجا نہ لانے اور کبھی ایک ممنوع سے پرہیز نہ کرنے پر بھی عذاب دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ عمل میں اپنے اختیار و تدبیر کو صرف کرتا اور حق تعالیٰ کے حکم کا مقابلہ کرتا ہے، اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، بس میں نے جو کچھ کیا تقدیر کے موافق کیا، کیونکہ زمانہ مستقبل میں حق تعالیٰ نے جو کچھ مقدر فرمایا ہے فعل کے وقت یہ شخص اس سے ناواقف اور جاہل تھا، بس وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تقدیر کے موافق عمل کا قصد کیا تھا۔ جب اس کو آئندہ کے متعلق تقدیر کی خبر ہی نہ تھی تو پہلے سے اس کی موافقت کا ارادہ کیوں کر لیا؟ بلکہ یقیناً اس نے حکم الہی کی خلاف ورزی محض اپنی نفسانی خواہش کے اتباع سے کی، اور حکم الہی کو معمولی بات سمجھ کر اس کی مخالفت پر آمادہ ہوا۔ اس لیے اگر حق تعالی چاہیں تو ایک ایک حکم کی مخالفت پر بندے کو سزا دے سکتے ہیں، اور اگر حق تعالی عفو و کرم کا معاملہ فرمائے تو کبھی گناہ کا ارتکاب بندے کے حق میں قرب الہی کا سبب ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ سے وہ اپنی نگاہ میں ذلیل اور ندامت و شرمندگی سے سرنگوں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہم نے بہت لوگوں میں اس حالت کا مشاہدہ کیا ہے، اور بعض دفعہ بندہ ظاہر میں ایک کام حکم الہی کے موافق کرتا ہے مگر وہ اس کے لیے حق تعالی سے بعد کا سبب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس فعل سے اس میں عجب و تکبر پیدا ہوتا ہے، اور اپنے کو ان لوگوں سے بڑا سمجھنے لگتا ہے جو اس جیسے کام نہیں کرتے، اور کبھی ان لوگوں سے بھی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے جو اس کے مثل کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بدگمانی کے سبب ان پر ریا کا گمان کرتا ہے اور اپنے آپ کو صاحب اخلاص سمجھتا ہے۔ چنانچہ اس کا وقوع بھی کثرت سے ہے۔ اور خوب سمجھ لو کہ حق تعالیٰ کی مراد اپنی مخلوق سے یہ ہے کہ وہ اس کی طرف کسی طرح متوجہ ہوں، خواہ طاعات کے ذریعے سے یا گناہوں کے ذریعے سے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ گناہ بھی قرب کا ذریعہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ کسی خاص شخص کے لیے قرب کا سبب ہو جاتا ہے، جیسے سنکھیا اکثر تو قاتل ہی ہوتا ہے، مگر بعض دفعہ کسی کے ہضم ہو جاتا ہے تو پہلے سے زیادہ قوت کا سبب بن جاتا ہے۔ بس جس طرح ایسے واقعات سے کوئی شخص
سنکیا کو مطلقاً نافع نہیں کہہ سکتا، اسی طرح گناہ کو بھی مطلقاً قرب کا سبب نہیں کہا جا سکتا، بلکہ شاذ و نادر کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ورنہ اکثر تو گناہ باعث غضب و مردودیت ہی ہے۔ چنانچہ جب نیک کام کرنے والا اپنی عبادت پر اترانے لگتا ہے، اس وقت وہ دربار سے مردود و مطرود کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی عبادت کے ذریعے سے خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوا بلکہ اپنی طرف متوجہ ہو گیا۔ پھر اس کے اوپر گناہوں کو مقدر کیا جاتا ہے، اس وقت وہ رونے لگتا اور خدا کے سامنے اپنی عاجزی و ذلت ظاہر کرنے لگتا ہے، تو حق تعالی پھر دوبارہ اس کو اپنا مقرب و مقبول بنا لیتے ہیں۔ اور قاعدہ ہے کہ جو شخص نرمی اور احسان سے حق تعالی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس کو امتحان و ابتلا کی زنجیروں میں جکڑ کر کھینچا جاتا ہے۔ چنانچہ مثل مشہور ہے کہ جو شخص شربت لیموں پلانے سے نہ آئے، وہ اس کی قمچی کے ذریعے سے آئے گا، اور ہندی مثل ہے جو بات سے نہ مانے وہ لات سے مانے گا۔ بس خدا تعالی تک پہنچنے کا اصلی طریقہ تو عبادت و طاعات اور نوافل و اذکار ہی ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ ان اعمال کے وقت خدا کی طرف متوجہ ہو اور ان کو محض خدا کا فضل و کرم اپنے حال پر سمجھے، عجب و تکبر نہ کرے، احوال و کیفیات و واردات پر نازاں نہ ہو۔ اگر وہ ان انعامات و احسانات کے باوجود خدا کی طرف متوجہ نہ ہوا بلکہ عجب و کبر میں پھنس کر اپنے اوپر نظر کرنے لگا، تو پھر یہ انعامات اس سے چھین لیے جاتے ہیں، طاعات و نوافل و اذکار وغیرہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور اب اس کے اوپر معاصی کی بلاؤں کو مسلط کیا جاتا ہے۔ اگر معاصی سے اس میں ذلت و انکسار کی شان پیدا ہو گئی اور گریہ و زاری کے ساتھ اپنی عاجزی و بیچارگی کا اس نے مشاہدہ کر لیا، تو پھر مقرب و مقبول ہو جاتا ہے، ورنہ معاصی سے بعض دفعہ کفر کے بھی قریب ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ منہ۔